السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 145، اپنی بیوی کا وجوبی حق ادا نہ کرنا جیسے مہر اور نفقہ وغیرہ۔ البقرہ آیت 228۔ بیوی کا واجبی حق ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ مثلا مہر، یہ اس کا حق ہے، یہ ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح نفقہ، یعنی اس کو شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے پلائے، اس کو رہنے کے لیے مکان دے، یہ سب واجبی حقوق ہیں۔ جب شادی کی تو عورت کا کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، کپڑے، یہ ساری جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا یہ واجب ہے شوہر کے ذمے۔ لہذا اگر شادی کرنے کے بعد شوہر عورت کو مہر ادا نہیں کرتا، یا یہ کہ اس کو کھانا پینا نہیں دیتا، یا دیتا ہے لیکن اس کے اندر کمی واقع کرتا ہے، یا صحیح سے رہنے کے لیے مکان نہیں دیتا، کپڑے کا بندوبست نہیں کرتا، یا اور جو اس کے واجبی حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کرتا، تو یہ سخت گنہگار ہے۔ صرف شادی کر لینے سے آدمی بری ذمہ نہیں ہو جاتا، شادی کرنے کے بعد تو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق عورت کے ذمے ہیں، اس طرح عورت کے حقوق مرد کے ذمے ہیں۔ دونوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ چنانچہ مہر ادا نہ کرنے والا، بغیر مہر کے شادی کرنے والا، یہ کیسا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں اس کے بارے میں کیا وعید نازل ہوئی ہے اور وہ کتنا سخت گنہگار ہے، وہ آگے کی روایت سے پتہ چل رہا ہے۔ تنبیہ، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے بغیر مہر کے شادی کر کے ساری عمر مہر ادا نہ کیا اور مر گیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو زانی یعنی زانیوں میں شمار ہو کر ملے گا۔ طبرانی فی الصغیر والاوسط مرفوعا، زواجر جلد 2 صفحہ 62۔ عورت کا مہر ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ جس نے بغیر مہر کے شادی کر لی اور شادی کے بعد بھی اس نے مہر ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ مر گیا، پوری زندگی اس نے کبھی بھی عورت کا مہر ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا، یعنی زانیوں کے زمرے میں شامل ہو کر اللہ سے ملے گا، اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔ ایک آدمی جو زنا کرتا ہے، جو سخت گناہ ہے، اسی طریقے سے بغیر مہر کے شادی کر کے پوری زندگی گزارنے والا، وہ اللہ سے اسی حالت میں ملے گا، یعنی زانیوں کے اندر اس کا شمار ہوگا اور وہ زانی ہو کر کے اللہ سے ملے گا۔ تو بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے عورت کا جو واجبی حق ہے مہر، اس کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں مہر بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں، 5 تولہ سونا، 10 تولہ سونا، اتنا مہر، اتنے 1000 روپے مہر وغیرہ لکھوا دیتے ہیں، صرف لکھوا دیتے ہیں۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، جو لکھوایا تھا یا جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کچھ نہیں دیتے، اتنا تو نہیں دیتے، اس کا آدھا بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کا بھی آدھا نہیں دیتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سخت گناہ ہے کہ مگر بغیر مہر کے شادی کر کے پوری زندگی گزارنے والا، کہ اس نے مہر ہی ادا نہ کیا ہو مرنے سے پہلے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے زانی ہو کر ملے گا، زانیوں میں اس کا شمار ہوگا اور اس حالت میں وہ اللہ سے ملے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی۔ اللہ پاک اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 146،
46 اپنے خاوند کا ضروری حق ادا نہ کرنا، جیسے خاوند کو نفع نہ اٹھانے دینا جبکہ شرعی عذر بھی نہیں ہے۔ بخاری و مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 66۔ خاوند کا جو ضروری حق ہے وہ ادا نہ کرنا عورت کے لیے، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 147 بغیر عذر شرعی کے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرنا۔ بخاری۔ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ نہ بولنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی رنجش ہو گئی، آپس میں بولا چالی ہو گئی، تو میں ہو گئی، اور ایک آدھ دن 2 دن تک آپس میں کسی نے کسی کو نہیں بلایا، تو اب تیسرے دن تو اس کو ضرور ایک دوسرے سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ 3 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد بھی کوئی کسی کو نہیں بلا رہا ہے، بلکہ آپس میں ایسی قطع تعلقی کر لی کہ مہینوں چلے گئے، سال چلے گئے، لیکن کوئی کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے حدیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، یہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو بغیر شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اگر عذر شرعی ہے تو الگ بات ہے۔ عذر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، وہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں باپ کہتے ہیں بات مانتا ہی نہیں ہے، تو ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا کا مطلب یہ کہ اس کو اب بلاتے نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ سدھر جائے۔ چھوڑنے کا مطلب دشمنی نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ سدھر جائے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ایک شرعی عذر ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بلاتے نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح شرعی عذر کی بنا پر اگر ماں باپ اس کو 3 دن سے زیادہ، چاہے 1 مہینہ ہو کہ 1 سال ہو، وہاں تک اگر نہ بلائے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے، عذر شرعی ہے۔ اسی طریقے سے استاذ کسی شاگرد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے فکر کرتا ہے، اس کے باوجود شاگرد استاذ کی بات نہیں مانتا ہے، استاذ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، تو استاذ نے اس کو اس کی تربیت کے لیے اور اس کو احساس پیدا کرانے کے لیے اس کو وقتی طور پر چھوڑ دیا کہ استاذ اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اس کو بلاتے نہیں ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، تو یہاں پر بھی تربیت مقصود ہے، یہاں اس سے دشمنی نکالنا مقصود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اس طرح 3 دن سے زیادہ کا معاملہ مؤخر کر دیتا ہے نہ بولنے کا، تو اس کے اندر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے دوست کو یا کسی اور عام مسلمان کو گناہ سے روکتا ہے کہ آپ یہ گناہ مت کرو، اور بار بار سمجھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلاً بے نمازی ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو روزانہ نماز کی دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا، یا یہ کہ کوئی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کو روکتا ہے، پھر بھی نہیں رکتا، اور یہ سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس آدمی سے وقتی طور پر بولنا بند کر دو، تو شاید اس کو احساس ہو جاوے اور وہ آدمی گناہ چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے اس نے اس سے بولنا چھوڑ دیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں نہیں بولوں گا، کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے میں نہیں بول رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے نہیں بولنا ہے۔
یہ آدمی فلاں گناہ کرتا ہے، اس کو سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی دن دہاڑے نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں بلانا ہے۔ اس وجہ سے یعنی شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بھی چھوڑ دے گا اور اس سے قطع تعلق ہی کرے گا تو اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بلا عذر شرعی صرف دل کا حسد نکالنے کے لیے اور دل کا کینہ نکالنے کے لیے اس سے نہیں بولتا ہے، اس سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، تو 3 دن کے اندر اندر اگر بول لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 3 دن ہو گئے یا اس سے 3 دن سے زیادہ ہو گئے اور وہ نہیں بلا رہا ہے، 3 دن سے زیادہ وقت ہو گیا اور وہ اس کو نہیں بلا رہا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 148، مسلمان بھائی سے ایسا اعراض کرنا کہ جب وہ اسے ملے تو یہ اس سے چہرہ موڑ لے۔ ایضاً مسلمان بھائی سے اتنی دشمنی کرنا، اتنی نفرت کرنا کہ جب وہ سامنے سے آئے، ملے، اس کی طرف دیکھے تو یہ کیا کرے؟ چہرہ گھما لے، چہرہ پھیر لے، اس کی طرف دیکھنا بھی وہ گوارا نہ کرے۔ اتنا زیادہ مطلب مسلمان بھائی سے اعراض کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 149، دل میں ایسا کینہ رکھنا جو اوپر والے 2 گناہوں کا سبب بنے۔ بخاری زواجر جلد 2 صفحہ 67، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 153 154۔ دل کے اندر ایسی دشمنی اور ایسا کینہ رکھتا ہے کہ جس سے اوپر کے 2 گناہ لازم آتے ہیں، اوپر کے 2 گناہوں کا وہ سبب بنتا ہے، یعنی کینہ رکھنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اس کو بلاتا ہی نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے دشمنی کی وجہ سے وہ قطع تعلق ہی کر لیتا ہے۔ یا یہ کہ ایسا کینہ رکھتا ہے، ایسی دشمنی رکھتا ہے کہ جب وہ سامنے والا اس کو ملتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اعراض کر لیتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے۔ تو اگر ایسا کینہ اور ایسی دشمنی رکھتا ہے کہ جو ان 2 گناہوں کا سبب بنتا ہے، جو کینہ اور جو دشمنی ایسے 2 گناہوں کا سبب بنتی ہے کہ جس سے مسلمان سے اعراض لازم آتا ہے، جس سے مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی لازم آتی ہے، تو ایسا کینہ رکھنا اور ایسی دشمنی رکھنا دل کے اندر، یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عذر شرعی کی وجہ سے اگر کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ کسی مسلمان سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے اور 3 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان سے ایسا اعراض کرنا کہ جب وہ ملے تو اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ دل کے اندر کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبائر سے، ان بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔